السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹاپ 5 پنجاب ٹی وی۔ آج کا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور آج کا شہر ہے کراچی۔ پہلے نمبر پر ہے کراچی شہر کی ایٹمالوجی۔ جدید کراچی کی تعمیر 1729 میں کولاچی گوٹ کے تصریف کے طور پر کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نئی بستی کا نام مائی کولاچی کے اعزاز میں رکھا گیا تھا، جس کے بیٹے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنے بڑے بھائیوں کے ہاتھوں پہلے اس کے قتل کے اور اس بعد میں اس گاؤں میں ایک انسان کھانے والے مگرمچھ کو مار ڈالا تھا۔ کلاچی نام پہلی بار 1772 میں ایک ڈچ رپورٹ میں اس بستی کے قریب جہاز گرنے کے بارے میں استعمال ہوا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے کراچی شہر کی تاریخ۔ کراچی کے آس پاس کا علاقہ ہزاروں سالوں سے انسانی آبادی کا مقام رہا ہے۔ کراچی کے شمالی مسافات میں ملز پہاڑیوں میں متعدد مقامات پر کھدائی کی گئی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ابتدائی باشندے شکاری جمع کرنے والے تھے، جن پر متعدد مقامات پر چمکانڈی کے اوزار موجود تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وسیع عریض کراچی کا علاقہ قدیم یونانیوں کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قدیم بندرگاہ کے مقام ہے، جو کہ دریائے سندھ کے قریبی منہ پر واقع تھا۔ قدیم یونانی عبارتوں میں کراچی کو رمیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کاراکولا کا قدیم مقام سندھ کے مغرب میں ایک قدرتی بندرگاہ ہے، جہاں اسکندر اعظم نے سوراویا کے لیے اپنا بحری بیڑا کو روانہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دریائے کراچی ملیر کے قریب واقع ہو، اگرچہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ جزیرے کے قریب واقع تھا۔ سندھ کے منہ کے قریب کوئی دوسری قدرتی بندرگاہ موجود نہیں ہے جو کہ بڑے بحری بیڑے کو جگہ دے سکے۔ بحری بیڑے کا کمان کرنے والا کراسس نے ایک پہاڑی جزیرے کا نام مورو باٹا متعلقہ فلیٹ جزیرے کا بھی ذکر کیا ہے، جس کا نام بطور نوآبادیاتی ترجیح جس کی شناخت بالترتیب کراچی، کلپٹن یا کماڑی کے نام سے ہوئی تھی۔ یونانی وضاحتوں کی بنیاد پر نوآبادیاتی عہد تک یہ دونوں علاقے جزیرے میں تھے، جب سلیکٹ کرنے کی وجہ سے یہ زمین سے منسلک ہوئے تھے۔ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ اور وادی سندھ دہل کی بندرگاہ فتح کی، جہاں سے انہوں نے 712 میں وادی سندھ میں اپنی فوجیں چلائیں۔ کچھ نے بندرگاہ کی شناخت کراچی کے ساتھ کی ہے، حالانکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جگہ کراچی کے بیچ کہیں تھی اور قریبی شہر ٹھٹھہ میں۔ سندھ کے مغل منتظم مرزا غازی بیگ کے تحت سالی سندھ اور دریائے سندھ کی ترقی کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس کی حکمرانی کے تحت ہتھو میں قلعوں نے سندھ میں پرتگالیوں کے حملے کے خلاف کارروائی کی۔ 1553 اور چمن میں عثمانی کے ایڈمرل سید علی رئیس نے قراشی کے نام سے سندھ کے ساحل کے ساتھ ایک چھوٹی بندرگاہ کا ذکر کیا ہے، جو شاید کراچی تھا۔ کراچی کے جدید نواحی علاقوں میں چمکانڈی مقبرے اسی وقت 15ویں اور 18ویں صدی کے درمیان تعمیر کیے گئے تھے۔ تیسرے نمبر پر ہے کولاچی شہر کی آباد کاری۔ 19ویں صدی کے کراچی کے مورخ سیڈ نوبل نے ریکارڈ کیا کہ کراچی ہابرس کے قریب 20 سے 25 جھونپڑیوں کی ایک چھوٹی سی آبادی موجود ہے، جو ڈابرس کے نام سے جانی جاتی تھی، جو کولان چاو کن کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ سن 1725 میں مکران اور کلاش سے بلوچی آبادکاروں کا ایک گروپ قحط سالی اور قبائلی جھگڑوں سے تنگ آ کر یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ کولاچی نام پہلی بار 1742 سے ڈچ کاغذات میں استعمال ہوا تھا، جس میں ایک بیپاری کا جہاز اس بستی کے قریب آ کر تباہ ہو گیا۔ 1770 کی دہائی میں کراچی خان آف کلات کے زیر اقتدار آیا، جس نے بلوچی آبادکاروں کی دوسری لہر کو اپنی طرف راغب کیا۔ 1795 میں اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب سے آنے والے بلوچی آبادکاروں کی ایک تیسری لہر کو متحرک کرنے کے بعد تالپروں نے کراچی کو الحاق کر لیا۔ تالپروں نے 1797 میں مانور قلعہ کو تعمیر کیا، جو کہ کراچی کے باربس کو القاسمی قذافوں سے بچانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ 1799 یا 1800 میں تالپور خاندان کے بانی میر فتح علی خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کراچی میں تجارتی پوسٹیں قائم کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت انہیں کراچی میں اپنے لیے مکان بنانے کی اجازت تھی، لیکن 1802 تک اسے شہر چھوڑنے کا حکم ملا۔ اس شہر پر تالپوروں کی حکومت رہی جب تک کہ فروری 1839 میں جان کیلبری کی سربراہی میں فورسز نے اس پر قبضہ پر ہے۔ برطانوی دور۔ کراچی میں نوآبادیاتی دور کے دوران برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے 3 فروری 1839 کو ایچ ایم ایس ویلز کی فائرنگ کے بعد مانورا رپورٹ پر کراچی ہاربرس کی حفاظت کرنے والے مانورا قلعے کو جلدی سے تباہ کرنے کے بعد کراچی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت کراچی کی آبادی کے ایک اندازے کے مطابق 8,000 سے 14,000 کے درمیان تھی، جہاں مضافاتی علاقے اب بھی سرائے کوارٹرز ہیں۔
برطانوی فوج نے کمپنی بہادر کے نام سے جانے جاتے ہیں نے قبضہ شدہ شہر کے مشرق میں ایک کیمپ قائم کیا جو جدید کراچی کی چھاؤنی کا پیشامہ بن گیا، جنہوں نے افغان جنگ میں برطانوی جنگ کی کوششوں میں مدد کے لیے انگریزوں نے کراچی چھاؤنی کو ایک فوجی دستے کے طور پر مزید ترقی دی۔ منامی کی لڑائی میں تالپوروں کے خلاف اس کی فتح کے بعد میجر جنرل چارلس نے باقی سندھ پر قبضہ کرنے کے بعد سن 1840 میں دارالحکومت حیدرآباد سے کراچی منتقل کر دیا۔ جب کراچی کو برطانوی سلطنت سے منسلک کر دیا گیا تھا تو 1843 کے انہدام کے بعد پورے صوبے کو اگلے 93 سالوں کے لیے بمبئی ایوان صدر میں ضمن کر دیا گیا۔ کچھ سالوں بعد 1846 میں کراچی میں ہیضے کی وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے کراچی ہیضہ بورڈ تشکیل دیا گیا۔ یہ شہر میں اپنے نئے کمشنر کے زیر انتظام ترقی پاتا گیا، جو 1850 میں مقرر کیا گیا تھا۔ کراچی کو اس کی اسٹریٹجک اہمیت کے لیے پہچانا گیا، جس سے انگریزوں کو 1854 میں بندرگاہ کراچی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کراچی نو تعمیر شدہ بندرگاہ اور ریل انفراسٹرکچر کی وجہ سے برٹش ہند کے لیے تیزی سے ٹرانسپورٹیشن کا مرکز بن گیا۔ اسی طرح زرعی برآمدات میں اضافے کے ساتھ ہی ابتدائی مراحل پنجاب اور اندرون سندھ میں نئی سیراب شدہ اراضی کی پیداوار نشانات اور سن 1856 تک کراچی میں تجارت کی جانے والی اشیاء کی مالیت $103 اور $855 ہوگی، جس کے نتیجے میں مرچنٹ آفس اور گودام قائم ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 1856 میں آبادی 57,000 تھی۔ 1857 کی ہسپانوی بغاوت کے دوران اس وقت کراچی میں تعینات 21ویں آبائی فوج نے بغاوت کی اور ستمبر 1857 میں باغی افواج سے بیعت کرنے کا اعلان کیا۔ اگرچہ انگریز باغیوں کو جلد شکست دینے اور شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بغاوت کے بعد برطانوی نوآبادیاتی انتظامیہ نے شہر کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی جاری رکھی، لیکن لیاری جیسے علاقوں کو نظر انداز کرتے رہے، جو شہر میں سندھی ماہی گیروں اور بلوچی خانہ بدوشوں کی اصل آبادی تھی۔ امریکی خانہ جنگی کے آغاز پر کراچی کی بندرگاہ دھوتی برآمدات کرنے والی ایک اہم بندرگاہ بن گئی، جس کے تحت انڈس اسٹیم فلیٹ اور لینڈ اسٹیم نیوی کیشیر کمپنی کاٹن اور اندرون سندھ سے کراچی کی بندرگاہ تک پہنچانے کے لیے قائم کی گئی۔ اس کے بعد انگلینڈ میں ٹیکسٹائل ملوں کو بھیجا گیا۔ معاشی موقعوں میں اضافہ ہونے کے بعد متعدد نسلوں اور مذہب سے تعلق رکھنے والے معاشی تارکین وطن، جن میں برطانوی، پارسی، مراٹھے اور عیسائی شامل ہیں، اپنے آپ کو کراچی میں قائم کیا اور صدر کے لیے نئے تجارتی ضلع میں بہت سے کاروبار قائم کیے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح گجرات سے آنے والے ایسے تارکین وطن میں کراچی کے وزیر مشرق میں پیدا ہوئے۔ 1865 میں فیریال ہال اور 1889 میں بعد میں ایمریس مارکیٹ کی تعمیر سمیت بہت سے عوامی تعمیراتی کام اس وقت کیے گئے۔ نمبر 4 پر ہیں کراچی کے مشہور لوگ۔ پہلے نمبر پر ہیں عشرت حسین، دوسرے پر ہیں انور مقصود، تیسرے پر ہیں سنگر سجاد علی۔ نمبر 5 پر ہیں کراچی کے مشہور مقامات۔ نمبر 1 پر ہے مزار قائد، نمبر 2 پر ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ، نمبر 3 پر ہے میری ویٹ کلاک ٹاور، نمبر 6 پر ہے کراچی کے مشہور کھانے۔ نمبر 1 پر ہے چکن بریانی ٹکا، نمبر 2 پر ہے نورانی کٹا کٹ، نمبر 3 پر ہے چکن پشاوری کولاچی۔